الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا. الحمد للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم، اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے شہر رمضان سیریز کا آغاز کیا تھا اور آج اس کی تکمیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شکران یا رب کہ الحمد للہ ہمیں تو نے رمضان تک لے آیا اور شہر رمضان کی بہترین سمجھ دی. الحمد للہ کثیراً رمضان کی 30 روزے ہو چکے ہیں اور کہیں پہ آج 30 روزہ ہے. الحمد للہ کچھ ملکوں میں آج عید ہے اور کچھ میں کل ہے، اور جن کے یہاں پہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں تو یہ بہت ہی قیمتی گھڑیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے مکمل فائدہ لینے والا بنائے، اور جن کے یہاں عید ہے ان تمام کے لیے مبارکباد ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے بہترین طور پہ قبول کرے یا رب العالمین. ہم سے ہوئی کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہم سے تو بہترین طور پہ قبول فرما. یہی پکار نکلتی ہے مومن کے دل سے سب کچھ کرا کے بھی. اور ہم نے پریویس سیشن میں بھی یہی دیکھا تھا کہ ہم نے خود کا جائزہ لیا تھا. الحمدللہ رمضان تو ہمیں نصیب ہوا اور گزر بھی گیا، لیکن ہم نے وہ احادیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور ثواب یعنی احتساب حساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، خود کا محاسبہ کرتا ہے، خود کے اندر جو کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، رمضان کا مقصد کہ جو ہے نا اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے اندر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ کرتوت ہے، اپنے جو بری عادتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، انہیں دور کرنا اور نیکیوں میں بڑھتے چلے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو مزید حاصل کرنا. تو یہ سارے محاسبے میں آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کیا ہو. اور رمضان میں ہم نے یہ کرنا تھا جو کہ الحمدللہ کچھ نے کیا ہوگا اور کچھ نے نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، زندگی کی آخری سانس تک وقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین محاسبہ کرنے والا بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے. آمین اللہم آمین. آگے جو ہے نا ہم نے جس رب کے لیے ساری ماہ محنت کی، اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، آج جو ہے نا اس رب کی طرف سے انعام کا دن آ گیا ہے جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں. دراصل ان کے لیے ہے جنہوں نے عبادات کی اور محاسبہ نفس کیا، ایمان و احتسابا کیا. ان کے لیے آج خوشی کا دن ہے کیونکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. سبحان اللہ. عید ان کے لیے انعام کا دن ہے اور مغفرت بہت بڑا انعام ہے، خوشی کا دن ہے. لیکن ہر خوشی منانے کا طریقہ ہمیں اسلام نے سکھا دیا ہے. الحمدللہ عید کی خوشیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق منا کر اپنی عبادات پہ حفاظتی مہر لگانا ہے، کیونکہ ہم نے جو عبادات اتنی محنت سے اپنی نیکیوں کے بوٹے تیار کیے ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آج پیش کرنے کے دن آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ طریقہ کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج جاننے کی کوشش کریں گے.
دیکھیں کوئی بھی کام کرنا آسان ہے، لیکن اس کام کرنے کے بعد اسے سنبھالنا، یعنی جو ہے نا نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنا، سنبھالے رکھنا، ضائع ہونے سے بچانا، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے کہ ہم نے جتنی محنت لگا کے ان سب کو کمایا ہے نا، اللہ کی محبت کمائی ہے، اس کی رضا، اس کے جو ہے نا خوشی، اور جو ہے نا نیکیاں بہت ساری کمائی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر حفاظتی مہر لگانے والا بنائے۔ یہ جو ہے نا صرف رمضان تک نہیں، بلکہ رمضان کے بعد جو ہم نے ایسے اعمال نہیں کرنا کہ یہ ضائع ہو جائیں۔ دیکھیں رمضان کا مقصد تقویٰ تھا کہ وہ ہمارے اندر جب آ جائے گا تو احسان کے لیول پہ صبر اور شکر آنا چاہیے ہمارے اندر۔ صبر برائیوں سے بچاتا ہے، شکر نیکیوں پر آمدہ کرتا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، سارا سال ساری زندگی ہونا چاہیے، صرف رمضانی مسلمان نہیں میں نے آپ نے بننا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ دیکھیں آپ گیسٹ کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، کتنی احتیاط برتتے ہیں اس کے سامنے پیش کرنے سے پہلے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یہ ہم نے نیکیاں تیار کی اللہ کے لیے تو بہت احتیاط کے ساتھ اللہ کے سامنے میں نے اپنے پیش کرنا ہے، اور رمضان کے بعد بھی ہم نے جو ہے نا اپنی نیکیوں کو بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اپنی جو بھی محنت سے ہم نے ایمان کو مضبوط کیا ہے، اسے اگلے رمضان تک برقرار رکھنا ہے، مزید جو ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کے بارے میں علم لیں گے تاکہ ہم اپنی عید کو کانشیس اینڈ پروڈکٹیو بنا پائیں۔ صرف جو ہے نا کھانا پینا، شور ہنگامہ، موج مستی کا نام نہیں ہے عید۔ عید کا دن بہت ہی زیادہ اہم اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اس کو ہم جتنے فوکس کے ساتھ لیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ عید بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اور دیکھیں ہر نعمت کا یہ حق ہے کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو، ہاتھ پیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ دیے، صلاحیتیں دی، آپ کو قوتیں دی، جو کچھ دیا اللہ نے دیا، خود کا کچھ نہیں۔ یاد رکھیں ان سب کا یہ حق ہے کہ دینے والے کی مرضی کے مطابق، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہمیں استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، تو آئیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب کیسے ہمیں عید گزارنے کو پسند کرتا ہے، اس کی رضا کس میں ہے۔ تو واللہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں دین اسلام ہے۔ دین کہتے ہیں طریقے کو، اور یہ طریقہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ہر چیز کی رہنمائی دی ہے، یہاں تک کہ عید کیسے گزارنی ہے، اس میں کس طرح سے اپنی خوشی کو اظہار کرنا ہے، منانا ہے، کس طرح سے انجوائے کرنا ہے، اسلام نے ہم نے سکھا رکھا ہے۔ قرآن اور صحیح سنت کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو لینا ہے۔ اور آخر میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک عید کا تحفہ ہے، آپ جائیں انشاءاللہ تعالی بہت خوش ہو جائیں گے۔ عید کی دعوتوں پہ آپ یہ بہترین تحفہ ہوگا جو آپ اپنے پیاروں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسان کر، ہر شر سے بچاتے ہوئے پورے فوکس کے ساتھ اس سے مکمل فائدہ لینے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ عید الفطر، عید الفطر خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا منع ہے، یہ دن کھانے پینے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، کس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ رمضان کون سا مہینہ تھا؟ قرآن کا مہینہ تھا، اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، لیکن کس کو ہدایت ملے گی؟ ہدی للمتقین۔ اسی لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے کہ تقویٰ آئے تمہارے اندر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کتنا خوبصورت ربط ہے، الحمدللہ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان کے مہینے کو رکھا کہ جو ہے نا
اس میں تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور قرآن تمہارے لیے ہدایت بن جائے۔ کتاب ہدایت ہے قرآن، فلاح وہی پائے گا جو اس کو اپنی زندگیوں میں لائے گا، اس کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے نا، قرآن پر شکر کرو، اور جو ہے نا یہ عید کا دن قرآن پر شکر کرنے کا دن ہے کہ اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن جیسی رحمت دی۔ علم القرآن، الرحمن علم القرآن، یا رحمان تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن سکھایا، بس اس پہ ہمیں جما دے، ہمیں پورے شعور کے ساتھ اسے لینے والا بنا۔ تو یہ عید کا دن کیا ہے؟ رمضان کی ساری ہی خیر اور خوشی کس وجہ سے تھی؟ قرآن کی وجہ سے تھی۔ اور عید کا دن بھی اس لیے سبحان اللہ ہے، اس کی خوشی بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں خوش ہونا چاہیے اس پر کہ اللہ نے تمہیں ایک قرآن دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہماری عید کی خوشی کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی نزول، قرآن کی ہدایت کی خوشی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کے دن؟ اپنے اعمال کو ٹٹولیں کہ ہم واقعی میں قرآن کی خوشی مناتے ہیں عید کے دن؟ عید کی خوشی قرآن کی خوشی ہے، قرآن کے نزول کی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن، اہل القرآن بنایا۔ اللہ اکبر، قرآن والے بنایا، اس امت کو قرآن سے نوازا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہ شعور ہمیں لانا ہے اپنے اندر۔ اسی طرح خوشی کے اظہار کے لیے چاند رات سے ہی مساجد، بازاروں، راستوں اور گھروں میں تکبیرات بلند کرنی چاہیے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں یا نہیں۔ نماز عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے، گھر کے ملازمین اور گھر آئے ہوئے مہمانوں کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے سارے ڈیٹیلز اور کچھ اس سے ریلیٹڈ بیوٹیفل سیشنز بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، جیسے کہ پہلے سے دیتی آ رہی ہوں الحمدللہ۔ تو آپ ان سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ لے لیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ سنن ابی داود کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزدار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو۔ جو رمضان میں بھی ہم نے جو ہے نا، جو لغویات، جو بیکار چیزیں ہم سے ہو گئی، جو ظلم ہم نے نفس پہ کر لیا، اس سے پاکی حاصل ہو، کفارہ بنے اس کا۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ صدقہ فطر دینا ہے تاکہ ہم سے ہوئی کمی بیشیاں رمضان میں، چاہے وہ ہمارے روزوں میں یا دوسرے عبادات یا معاملات میں، جو ہے نا اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوری طرح قبول کر لے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسکینوں کو اس دن کھانے کو مل جائے، عید کے دن وہ بھی خوش رہیں۔ چنانچہ جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقہ فطر کہلائے گا جو کہ قبول کر لی گئی، اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے ہی اپنا صدقہ فطر دے دیں۔ اور کچھ سنتیں ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ جو ہم نے عید کے دن کرنی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں سنتیں خوبصورتی لاتی ہے زندگیوں میں، اور جو محبت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ کی اتباع اور اطاعت بھی کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ عید کا دن ہو یا پھر کوئی بھی اور دن۔ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عید کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے میٹھی چیز خصوصاً کھجوریں کھانا سنت ہے، صحیح البخاری سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح عیدگاہ جاتے ہوئے کثرت سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے۔ یہ جو ہے نا بحوالہ مصنف ابی ابن شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح عید کی 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز عید کی ادائیگی کے لیے خواتین کو بھی جانا چاہیے،
عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ امرنا تعین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تخرج فی العیدین العواتق وذوات الخدور وامر الحید ان یعتزلن مصلی المسلمین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عطیہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جوان کنواری لڑکیوں اور پردہ نشین عورتوں کو بھی دونوں عیدوں کے دن نمازوں کے لیے لائیں۔ اور دیکھیں حیض والیوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن یہ ہے کہ حیض والیاں مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے دور رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے تعصبات کو دور کر کے ہماری سوچوں کی اصلاح کرے، اور جو ہے نا عورتوں کے لیے بھی مساجدوں میں فیسلٹی کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح دیکھیں نماز عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کسی وجہ سے نماز عید نہ پا سکنے والے افراد گھر میں 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ اسی طرح عید کے روز مسلمانوں کی باہم ملاقات آپس کی محبت کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں۔ We love and care each other for the sake of Allah۔ یہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اور ہم نے شہر رمضان میں دیکھ چکے اور یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہے، سب کو معاف کر دینا ہے، اور جو ہے نا روٹھیوں کو منانا ہے۔ اور میری امید ہے، اچھا گمان ہے سب سے کہ سب نے ہی کیا ہوگا۔ اگر اب بھی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، عید اس کا بہترین موقع ہے۔ گلے لگائیں بھی سب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر سب کو معاف کرے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ حالانکہ معافی کے لائق تو آپ بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اللہ کی خاطر معاف کریں، دوسروں سے درگزر کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس ملاقات میں ایک دوسرے کو کیا دعا دیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اپنی جب ہم عید کے روز ملاقات کرتے ایک دوسرے سے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ صرف عید مبارک کہہ دیتے ہیں نا، لیکن اصل سنت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں عید مبارک، اور دوسرے اچھے کلمات بھی الحمدللہ استعمال کی جا سکتی ہیں، اس کی رخصت دی گئی ہے اسلام میں، لیکن سنت ہمیشہ افضل ہے اور بہتر ہے، اور یہی سب سے زیادہ اہم ہے، یاد رکھیں۔ اور شیطان کا دھوکہ ہے انسان کو کہ اہم چیزوں سے غافل کر دیتا ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم سے کئی لوگ لا علم ہے، آج نہیں جانتے کہ یہ وہ دعا ہے جو ہمیں عید کی ملاقات پہ ایک دوسرے کو دینی چاہیے۔ اور دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، کیونکہ صحابہ کرام نے جو ہے نا ایک بہت ہی شعوری رمضان گزارا ہوتا تھا۔ انہوں نے جو ہے نا پوری زندگی ان کی پوری شعور کے ساتھ گزرتی تھی، وہ قبولیت کی فکر میں زندگی گزارتے تھے کہ ہم جو بھی کریں فائدہ تبھی ہوگا جب اللہ قبول کرے گا۔ یہ سنن الکبری البیہقی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے اور آپ سے جو بھی ہم نے کر کے آئے رمضان میں قبول کر لے بس۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی قبولیت کی فکر لگا دے تاکہ ہمیں اس سے مکمل فائدہ ملے۔ اور اسی طرح تکبیرات تھے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ابھی ابن شیبہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرا کے بھی رمضان میں چاہے آپ نے روزے رکھے، دن بھر بھوکے رہے، رات بھر جاگا، بہت کچھ آپ نے کر لیا، لیکن ذرا سا بھی تکبر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ اکبر ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ میرے ہر کام سے میرا اللہ بڑا ہے۔ جب اذان دی جائے تو میں جو بھی کر رہی ہوں اس سے بڑا میرے اللہ کی پکار پہ لبیک کہنا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے کام سے، میری جاب سے، میری ہر چیز سے میرا اللہ بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے تو سارے شرک ختم ہو جاتے ہیں، نہ نفس کی ماننی، نہ کسی اور کی ماننی، بلکہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو صرف اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر طرح کی شرک سے پاک کر کے، بدعات سے صاف و پاک کر کے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کی حقیقی کی بریائی ہمارے دلوں میں آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور وللہ الحمد، آخر میں کہ میں نے اتنا سب کچھ نہیں کیا بلکہ اللہ کی توفیق سے کیا جو کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق تو دی کہ میں اتنا کروں۔ تو
خود کی کچھ نہیں بڑائی بلکہ اللہ کی بڑائی اور صرف اللہ ہی کی تعریف کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ اور آخر میں کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ وبکرۃ واسیلا، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور ساری حمد اللہ کے لیے ہے کثرت کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب ہم عید سے گزر جاتے تو صیام الشوال یعنی شوال کے روزوں کا موضوع آتا ہے کہ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ دیکھیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ صیام رمضان بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بالشہرین فذلک صیام السنۃ۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، شوال کے 6 روزے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ہی 1 سال کے روزے ہوں گے، اور جو ہر سال رکھے گا پوری عمر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا خوبصورت دین ہے کہ ایک نیکی پر 10 کا اجر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح یہ روزے جو ہے نا آپ عید کے فوراً بعد رکھ سکتے ہیں، وقفوں کے ساتھ یا مسلسل، دونوں طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور قضا روزے جو رمضان میں کسی بھی عذر کے بنا پر چھوٹ گئے نا، ان روزوں کی قضا جلد سے جلد پوری کر لیں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ روزے شوال کی نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے، یعنی شوال کے 6 روزے آپ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے نا پورے کر لی اپنی گنتی رمضان کی، نہیں، یہ الگ روزے ہیں وہ الگ روزے ہیں۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ گنتی پوری کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ بقرہ 185۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تم سے نرمی کرنا چاہتے ہیں، آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، نہ کہ سختی کا، اس لیے تمہیں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر سکو۔ اور اس کے لیے میں کہتی ہوں بہترین وقت جو ہے نا، بہترین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت روزے رکھتے تھے نا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ پیر اور جمعرات کو اور ایام بیض میں روزے رکھتے تھے، الحمدللہ، تو ان میں ان کو رکھا جائے تاکہ ڈبل ریوارڈس، ڈبل آپ کو اجر مل پائے۔ دیکھیں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین الخمیس فاحبی ان یعرض عملی وانا صائم، کہ سوموار اور جمعرات کے دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح ایام بیض کے روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ماہ لونار کیلنڈر کے مطابق 13th 14th and 15th کو، جنہیں ہم وائٹ ڈیز کہتے ہیں، روشن دن، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اس کا حوالہ آپ کو سنن ابی داؤد میں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ جو ہے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ یہاں دینے لگی ہوں کہ چھوٹے ہوئے روزے آپ جو ہے نا سوموار یا جمعرات کو یا پھر ایام بیض میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ میرا تو یہ معاملہ ہے تاکہ جو ہے نا ہمیں اپنی نیتوں کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ دگنا اجر دے، ایک طرح سے تو سنت بھی پوری ہو جائے اور چھوٹے ہوئے روزے بھی مکمل ہو جائے، تعداد پوری ہو جائے۔ اور اسی طرح شوال کے بھی جب آپ 6 روزے رکھیں نا تو انہی دنوں میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ڈبل ریوارڈس ملے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں کہ رمضان آ بھی گیا اور گزر بھی گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رمضان کا حق ہمیں ادا کرنے والا بنائے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ہے نا صرف ہم نے رمضان آیا چلے گیا زندگی سے،
اس کو بیکار نہیں جانے دینا، یاد رکھیں۔ بہت محنت کی ہے ہم نے، یاد رکھیں اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کریں، ذرا بھی نہ ریا، نہ تکبر، اور نہ ہی کوئی ایسا عمل اللہ کو ناراض کرنے کا آگے جا کر کہ ہماری ساری محنت پہ پانی پھیر جائے۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان کا مقصد تقویٰ تھا، اب آگے ہم نے بچتے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، آگے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو لینا ہے، عمل میں ڈھال کے خود کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وكل اعمالنا یا رب العالمین، ہم سے تو قبول فرما ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہمارے سارے اعمال کو، ہمارے عبادات کو، ہمارے معاملات کو، ہم سے ہوئی کوتاہیوں کو درگزر فرما اور ہم سے قبول کر کے راضی ہو جا۔ آپ سب کو بھی دیکھیں دل سے عید مبارک دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے رب تقبل اللہ منا ومنکم، آپ بھی جب ایک دوسرے سے ملے نا تب یہی نہیں کلمات سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، اور جب ہم عید مبارک بھی کہتے ہیں نا تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عید آپ کی زندگیوں میں برکتیں لائے، خوشی میں برکت، ہر چیز میں برکت۔ تو یہ برکت کب آئے گی؟ صرف کہنے سے تو نہیں آ جائے گی نا، کوششوں سے آئے گی۔ خوشی تب آئے گی جب خوشی دینے والے کو ہم خوش رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں خوش کرنا اللہ کو بہت آسان ہے، آپ روزے رکھ کے اللہ خوش ہو گیا، لیکن آپ نے اب پورا سال اللہ کو خوش رکھنا ہے، اس کے لیے کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان کو تازہ کرتے ہوئے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ایمان علم کے ساتھ تازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا تحفہ بھی علم کا تحفہ ہے جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ اس سے بہترین فائدہ لیں گے، اسی امید کے ساتھ رکھا گیا آپ کے لیے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، رزق میں، علم، ایمان، اعمال میں، ہر ہی خیر میں برکت دے، ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے والا بنائے، جو کہ ایک باشعور اور با تقویٰ والی زندگی ہو، با مقصد زندگی ہو، پرپسفل لائف ہو، پروڈکٹیو لائف ہو انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ دے، ہم سب کو روحانی اور جسمانی طور پہ پاک کر دے، شفاء کاملہ دے، اس بات کے ساتھ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں۔ یہ ساری وبائیں، یہ ساری بیماریاں، یہ ساری مشکلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے ان سب کو، اور ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے، ان سے عبرت لے کے رب العالمین ہمیں بدلنے کی توفیق دے اس طرح سے جس طرح سے تو ہم سے بدلاؤ چاہتا ہے، ہم میں روحانی اور جسمانی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تندرست کر دے، اس وبا سے جلد نجات دے دے، اس بات کے ساتھ کہ ہم اس سے نصیحت لے کے خود کی اصلاح کریں، آگے ایک بہت ہی جو ہے نا بہترین زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب تک جو ہوا سو ہوا، توبہ کر لیں اور آگے تقویٰ لے آئیں خود کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ سچی توبہ بھی وہی ہوتی ہے جس کے بعد انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی توبہ اور تقویٰ نصیب کرے، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص کر مسلمانوں کو قرآن سے شوق و شعور کے ساتھ جوڑ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین حق دینے والا بنائے، جو کہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کو بہترین طور پہ پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، عمل میں لا کے اس کی طرف دوسروں کو بلائیں انشاءاللہ تعالیٰ، حقیقی دین کا علم لے کر عمل میں ڈھال کے خود کی اصلاح کرنے والا بنائے، گھر اور معاشرے کا اصلاح کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سارے تعصبات سے پاک کر کے توحید پر جما دے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، سلامت بنا دے، ہمارے دلوں کی سلامتی فرما، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے اللہ ہمارے دلوں پر جو ہے نا، ہمارے دلوں کو تو تیرے دین پر جما دے، حق پہ جما دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمیں تو حق کو حق کر کے دکھا اور ہمیں اس پہ جما دے، ہمیں اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اب تمام ساتھیوں کے لیے جو اس شہر رمضان کے سفر میں استقامت کے ساتھ جڑے رہے، تکمیل پہ بھی الحمدللہ موجود رہے، فائدہ لیا، شیئر بھی کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے ایک دوسرے کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب تمام کو اپنی شان کے مطابق بہترین اجر
کر دے۔ بہت ہی محبت اور دل سے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس سفر میں ہوئی جانی انجانی غلطیوں کو معاف کرے، ہماری نیتوں کو ہمیشہ اپنے لیے خالص رکھے اور ہم سے بہترین طور پہ قبول کر کے راضی ہو جائے اور اپنے سے بھی راضی کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل کرے کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.